الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو فضل المبین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل ہے یہ، اور سورۃ النمل کا جو نام النمل رکھا گیا ہے دراصل اس واسطے سے کہ اس سورت کے اندر ابھی آگے چل کر کے آیت نمبر 18 کے اندر النمل کا تذکرہ ہے، اور النمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور کل کے درس میں انشاءاللہ یہ بیان آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب نکل رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو نمل نے یعنی چونٹیوں نے ان کے لشکر کو دیکھا تو اپنے گروہ کو آگاہ کیا، تو چونکہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پر النمل کر کے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ النمل میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یقینی طور پر اس میں بھی ہر دور کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ باضابطہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے اب شروع کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی نقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے درمیان یہ صورت اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ لوگ بھی، اور قیامت تک کے بعد میں آنے والی جو نسل انسانی ہے وہ بھی ان آیات کے ذریعے سے اور ان واقعوں سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر بتا دوں کہ داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور نبوت سے پہلے انتہائی معمولی آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی تھی وہ دوسرے لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ 6 بھائی تھے داؤد علیہ السلام، اس میں سب سے چھوٹے داؤد علیہ السلام تھے، اور قد بھی بہت چھوٹا تھا، قد بہت لمبا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انتہائی طاقتور اور خوب چست و چالاک بنایا تھا۔ بڑے پھرتیلے تھے، بڑے ہی طاقتور تھے، اور ماہر نشانہ باز تھے۔ 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بکریاں چرانا ان کا کام تھا، بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتے تھے، اور اس قدر پھرتیلے اور ایسے ماہر نشانہ باز تھے کہ اگر کوئی وحشی جانور، کوئی جنگلی جانور بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کرتا تو صرف پتھر سے مار کر کے اس کو بھگا دیتے تھے یا مار گراتے تھے۔ اتنا اسٹک نشانہ تھا، اتنا پرفیکٹ نشانہ تھا کہ پتھر سے ایسا مارتے یا تو جانور وہیں پہ گر کے مر جاتا یا پھر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا۔ اور اتنے بہادر، جرأت مند اور نڈر تھے کہ اگر کبھی کوئی درندہ، جنگلی جانور ان کے ہتھے چڑھ جاتا، ان سے مقابلہ ہو جاتا، تو مقابلے میں صرف اس کو پچھاڑ ہی نہیں ڈالتے تھے، بلکہ پچھاڑ کے اس کے جبڑے کے نیچے والے جبڑے پر پیر رکھ کر کے اوپر والے جبڑے کو اتنا زور سے کھینچتے کہ پورے جانور کو چیر کر کے رکھ دیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ یہ ساری باتیں تفسیری روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اس طرح سے دیا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل کے قوم میں سے تھے، اور اسی زمانے میں طالوت نام کا بادشاہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کا آمنا سامنا جالوت بادشاہ سے ہو گیا، اور جب اس سے جنگ ہوئی تو اس میں داؤد علیہ السلام انتہائی معمولی سپاہی کی شکل میں تھے۔ جالوت بڑا ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور جب جنگ میں اترا تو پورے جسم کو اس نے لوہے کے بلٹ پروف سے چھپا رکھا تھا، صرف چہرہ اور آنکھ اس کا کھلا ہوا تھا، باقی پورا جسم لوہے سے بالکل ڈھکا ہوا تھا، اور بیچ فوج میں اتر کے وہ لوگوں کو للکار رہا تھا۔ کوئی اس کو مارنے والا نہیں تھا، کسی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی،
داؤد علیہ السلام ایک معمولی سپاہی، چند پتھروں کو انہوں نے رکھ لیا تھا اپنے پاس کہ ضرورت پر کام آئے گی، چونکہ ماہر نشانہ باز تھے۔ جب وہ جالوت جو تھا، جب اس نے لوگوں کو للکارنا شروع کیا تو فلاخن نام کا ایک چلانے کا آلہ ہوتا ہے، اس میں رکھ کر کے پتھر اتنے اسٹک نشانے سے مارا داؤد علیہ السلام نے کہ وہ پتھر جا کر کے اس کے چہرے، اس کے پیشانی میں لگا اور اس کی گدی کو چیرتا ہوا پیچھے نکل گیا، اور وہیں پر وہ بادشاہ مر گیا۔ جس کے بعد طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کرائی، اور اس طرح سے داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو بادشاہت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے اس قصے کو اور بھی دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا فضل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 19 بیٹے تھے، جس میں سب سے چھوٹا بیٹا سلیمان علیہ السلام، 19 اولادوں میں سب سے چھوٹا سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ یہاں پر کیا اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، تو جب ان دونوں کو علم سے نوازا تو دونوں کے دونوں نے یہ کہا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے اور سزاوار ہے۔ تمام تعریفوں کا حقدار وہی ہے جس نے ہم لوگوں کو بہت سارے مومن بندوں کے اوپر فضیلت دی۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد علم شریعت بھی ہو سکتا ہے، یعنی شریعت کا علم دیا، اور اس سے مراد حکومت کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے حکومت چلایا جائے، اللہ نے اس کا علم دیا، یا اس سے مراد فیصلہ کرنے کا بھی علم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو فیصلہ کرنے کا بھی علم دیا تھا۔ اور اس سے مراد یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتوں سے نوازے تو ان نعمتوں کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، فخر، غرور، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا۔ جب علم سے نوازا تو دونوں کے دونوں یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، تمام کی تمام تعریف تیرے لیے لائق و زیبا ہے کہ تو نے مومن بندوں میں سے بہت سارے مومن بندوں پر ہم دونوں کو فضیلت دیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو یہ علم دیا کہ اگر کسی کو نعمت سے نوازا جائے تو تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہ، بلکہ اس نعمت کے اوپر یا ان نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا، اور دوسری آیت کریمہ جو آیت نمبر 16 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ ابھی وارث بولا جاتا ہے تو فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا وارث بنے گا، ہمارے گھر کا، ہمارے مال کا، ہمارے بینک بیلنس کا، ہماری تمام چیزوں کا وارث ہمارا بچہ بنے گا۔ لیکن یہاں پر وراثت سے مراد مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت کی وراثت اور بادشاہت کی وراثت، یعنی جو نبوت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی اور جو حکومت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی اس کی وراثت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ کیونکہ اگر یہاں پر مال و دولت کی وراثت کا مسئلہ ہوتا تو صرف داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ وراثت میں سارے بیٹے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے بعد نبوت اور حکومت ان کے دوسرے بیٹوں کو نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہی منتخب کیا، سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اور نبی جو ہوتے ہیں ان کا چھوڑا ہوا مال وراثت نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کا جو مال ہوتا ہے، جو اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کے خاندان والوں میں نہیں بڑھتا ہے، ان کے بال بچوں میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے وہ جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پورا صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، یہاں پر وراثت سے مراد نبوت اور حکومت ہے، مال و دولت نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام وارث بنے تو انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو
علمنا منطق الطیر، مجھ کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے، مجھ کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی جو قدرت ہے، جو صرف وہی قادر ہو سکتا ہے، اس کی طرف وضاحت ہے۔ اس کو اس طرح سے مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب برابر ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان ہے، اس کے پاس ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، لیکن اس کے باوجود چہرے سب کے مختلف ہیں۔ ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے، کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے 6 بیٹے ہیں، ان 6 بیٹوں کے اندر مشابہت ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے 6 بیٹوں کے اندر، اس کو ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو اس کے ماں باپ ہی بیان کر سکتے ہیں یا اس کے قریبی رشتہ دار بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے شکل کے اندر فرق ہوتا ہے، ویسے ہی ہر انسان کے آواز میں بھی فرق ہوتا ہے، بولنے کی آواز میں، کھانسنے کی آواز میں، یہاں تک کہ انسان جب چلتا ہے تو قدموں کی جو چاپ کی آواز ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے، چال ڈھال ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اور ایک انسان کے کھانسنے کی آواز سے یا اس کے بولنے کی آواز سے یا اس کے قدموں کی چال ڈھال سے اس کے رشتہ دار یا اس کے ماں باپ پہچان لیتے کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے ہر آدمی نہیں پہچان سکتا ہے، اور یہ معاملہ صرف انسانوں تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے پرندے چہچہائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سارے پرندوں کی بولی آپ کو ایک ہی طرح سے لگے گی۔ جب چہچہائیں گے، پرندوں کا ایک جھنڈ ہوگا، اور جب وہ چہچہائیں گے، جب وہ بولیں گے تو سب کی آپ کو آواز ایک طرح سے لگے گی۔ پرندوں کی بولی کی آواز ہمیں ایک طرح سے لگتی ہے، لیکن ان کی آواز میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ اپنے جوڑے کو اگر بلاتا ہے، یا ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانا دن کا چننے کے لیے بلاتا ہے، یا ایک پرندہ اپنے جھنڈ کو کسی خطرے سے آگاہ کرتا ہے، سب میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہم ان فرقوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جو پرندے ہوتے ہیں سب آپس کے جو اس آواز کی جو فرق ہوتی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ ایک ٹیلی گراف مشین ہوتا ہے جس میں ٹیلی گرام آتا ہے، ٹیلی گرام، جو پرانے لوگ ہیں ان لوگوں نے سن رکھا ہوگا، ٹیلی گرام آتا ہے۔ ٹیلی گرام ماسٹر جو ہوتا ہے، جو ٹیلی گرام مشین کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ جب میسج آتا ہے اس کو ادھر فارورڈ کرنا، اور اگر کوئی میسج آتا ہے تو اس کو ڈیلیور کرنا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی اس ٹیلی گرام مشین کے پاس بیٹھ جائے گا، گھنٹوں بیٹھا رہے گا، تو اس کو ایک ہی آواز سنائی پڑے گی، کھٹ 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 کھٹ، ٹک 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 ٹک، اس میں ہی آواز سنائی پڑے گی۔ آپ ابھی اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلے جائیے، جو اس کا روم ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے مشین لگے رہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو صرف ایسے ہی آواز سنائی پڑے گی، لیکن جو اس کا ماہر ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو میسج ہے فلاں جگہ سے آیا ہے، اور اس میسج کو فلاں جگہ فارورڈ کرنا ہے، یا اس میسج کو فلاں جگہ پہنچانا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طرح سے پرندے جب چہچہاتے ہیں تو اس کی آواز کو ہمیں ایک ہی طرح کی لگتی ہے، لیکن پرندے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں پرندہ یہ بات بول رہا ہے، فلاں پرندہ وہ بات بول رہا ہے، اور اسی طرح سے ساری چیزوں میں سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب چیزیں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا اور پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم ان کو دیا، باقی دوسرے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرشمہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس طرح سے نواز دے۔ اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی فضل ہے، اگر کسی کے اندر کوئی لیاقت ہے، اگر کسی کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے، تو یہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ پرندوں کی بولی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام خوب سمجھتے تھے، اور جو بولتے تھے پرندے بھی اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھ کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے کہ کیسے ان کی بولی کو سمجھنا ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ضرورت کی ہر چیز ہمارے پاس مہیا کر دی گئی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ ان دونوں آیتوں سے 2 باتیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے فضل سے اور اپنی نعمت سے جس کو چاہے نوازے، اور اگر کسی کو کچھ ملا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل ہے،
اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ نے اپنے کسی فضل سے اور نعمت سے نوازا، اس کے مقابلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے بھی کرنا چاہیے، اور زبان سے بھی ہمیشہ الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ جیسے الفاظ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نعمت کے ملنے کے بعد فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ انسانوں کے اندر عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ان آیات کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔